المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج منظومۃ البیقونی میں 35واں درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی مدلس حدیث پہ، اور لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے ہم نے تدلیس کی تعریف کی۔ پھر ہم نے حدیث مدلس کی تعریف بتائی کہ هو الحدیث الذی دلس فیہ راوی بوجہ من وجوہ التدلیس، کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں راوی تدلیس کرے تدلیس کے وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر۔ پھر ہم نے مدلس راوی کا بیان کیا، وہ راوی جو تدلیس کرتا ہے اس کو ہم نے کہا کہ اس کو مدلس کہتے ہیں۔ اقسام التدلیس بھی ہم نے پڑھی کہ تدلیس کی اقسام جو ہے، جو ہمارے ماتن نے، جو ہمارے ناظم نے بیان کی ہے، وہ ہے وَأَمَّا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعًا، تو دو قسمیں انہوں نے بیان کی ہے۔ اگرچہ تدلیس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں انہوں نے صرف دو قسموں کا تذکرہ کیا ہے، ایک تدلیس التسویہ اور دوسری تدلیس الشیوخ۔ تدلیس التسویہ کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ناظم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں الاول الاسقاط للشیخ وان ینقل عمن فوقہ بعن وان، کہ تدلیس تسویہ جو ہے اس میں گرایا جاتا ہے شیخ اور اس کے استاد سے لیا جاتا ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے سند میں۔ تو اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی، اور پھر ہم نے کہا کہ کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں راوی جو محتمل السماع ہوتے ہیں، جو سماع کا احتمال پیدا کرتے ہیں، تو ہم نے کہا قال عن وغیرہ ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ وربس جو استعمال کرتا ہے ایک راوی اور وہ تصریح کرتے ہیں سماع کی، ان میں سمعت، حدثنی، حدثنا۔ پھر ہم نے مثال دی، اور مثال کو ہم نے پھر سمجھایا کہ کس طرح اس حدیث میں راوی کا نام کاٹا گیا ہے۔ تو بقیہ کے بارے میں ہم نے بات کی کہ بقیہ کے بارے میں میزان الاعتدال نے کیا کہا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی اس پہ۔ آج ہم دوسری قسم پہ جائیں گے، جو ہمارے ناظم نے جو دوسری قسم بیان کی ہے تدلیس کی، وہ ہے تدلیس الشیوخ۔ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سادہ ہے۔ تدلیس الشیوخ جو ہے، شیخ جو ہے واحد ہے اور شیوخ اس کی جمع ہے، اور تدلیس الشیوخ کا جو تعلق ہے وہ شیخ سے ہی براہ راست ہے۔ نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ شیخ سے ہے۔ شیخ یعنی استاد سے ہے، جو سند میں ہوتا ہے، جس کے تلامذہ ہوتے ہیں، جس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ روات کے لیے لفظ محدث بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک راوی اپنے زمانے کا محدث ہوتا ہے، ہر ایک طالب علم اپنے زمانے کا محدث ہوتا ہے۔ تو یہی روات جو ہے یہ ہمارے محدثین بھی ہے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ روات نے کتابیں لکھیں اور کچھ روات نے کتابیں نہیں لکھیں۔ مثلا امام بخاری بھی ایک راوی کی حیثیت رکھتے اگر وہ کتاب نہیں لکھتے، تو محض ایک راوی ہوتے سند میں، لیکن انہوں نے صحیح البخاری جمع کی تو وہ ہمارے لیے محض راوی نہیں بنے بلکہ ایک مؤلف بھی بنے۔ تو یہ فوائد ہے کہ جب وہ کتاب لکھتے ہیں اور ایک ٹھہراؤ، ایک
ایسا موقع آتا ہے اس روات کی چین میں کہ ایک راوی تمام روات کا معاملہ جو ہے جمع کرتا ہے اپنی کتاب میں. تو ہم بات کر رہے ہیں تدلیس الشیوخ کا، کہ شیوخ کی تدلیس، معنی تو ترجمہ تو اسی طرح ہوگا. اور ہمارے ناظم نے جب تدلیس شیوخ کی بات کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے وَالثَّانِي لَا يُسْكِتُهُ لَكِنْ يَصِفُ أَوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفُ. اب یہ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے پہلی قسم بیان کی تسویہ کی. اب دوسری قسم وَالثَّانِي، اور دوسری وہ ہے لا يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفُ أَوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفُ. دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں سکوت نہیں ہوتا، جس میں راوی گرتا نہیں. اب دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ پہلی میں ہم نے راوی کو منقطع کیا تو حدیث جو ہے اس کی سند جو بنتی ہے اب وہ متصل نہیں رہی بلکہ وہ منقطع ہو گئی، وہ کٹ گئی، بیچ میں ڈراپ ہو گیا، بیچ میں سکوت ہو گیا راوی کا، کیونکہ شاگرد نے استاد کا نام لینے کی بجائے استاد کے استاد کا نام لیا، تو بیچ میں راوی منقطع ہو گیا، وہ سکوت ہو گیا، اس کا اسقاط ہو گیا. وَثَانِي لَا يُسْقِطُهُ، اب دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں سکوت نہیں ہوتا. پہلی اگر متصل السند نہ ہونے کی وجہ سے ہم ضعیف قرار دیں گے، لیکن دوسری میں سکوت نہیں ہے، دوسری قسم جو ہے اس میں سکوت نہیں ہے بلکہ اس میں معاملہ دوسرا ہے. لیکن یصف اوصافہ بما بہ لا ینعرف، لیکن اس میں معاملہ کیا ہے کہ اس کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، استاد کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح، اس طریقے پر یا ان صفتوں کے ذریعے استاد کو یاد کیا جاتا ہے جن سے وہ معروف نہیں ہوتا. تو یہ اہم ہے جب ہم تدلیس شیوخ کی بات کرتے ہیں. تو تدلیس شیوخ میں راوی کو گرایا نہیں جاتا، سکوت راوی نہیں ہوتا بلکہ اوصاف راوی غیر معروف ہوتے ہیں. تو اصطلاحاً ہم دیکھیں گے کہ کس حدیث کو ہم تدلیس شیوخ میں شمار کر سکتے ہیں. جب اصطلاحی تعریف ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو پھر ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. علوم الحدیث کی تعریف لی ہے میں نے صفحہ نمبر 66 سے. ہوا ان یروی الراوی عن شیخ حدیثا سمع منہ فیسمیہ او یکنیہ او ینصبہ او یصفہ بما لا یعرف بہ کای لا یعرف. یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ راوی جس میں روایت کرتا ہے شیخ سے حدیث ایک، سمعہ منہ، جو اس نے اس سے سنی ہوتی ہے. تو دھوکہ نہیں ہے اس حوالے سے، اس میں انقطاع نہیں ہے، اتصال ہے راوی اور اس کے شیخ کے درمیان، کیونکہ یہ وہ حدیث بیان کرتا ہے اس سے جو اس نے اس سے سنی ہے، لیکن جب وہ ادا کرتا ہے اس حدیث کو، جب وہ شاگرد اس حدیث کو بیان کرتا ہے اپنے شاگردوں کے سامنے، فَيُسَمِّيَهُ، پس وہ نام دیتا ہے اپنے شیخ کو، او یکنیہ، یا اس کی کنیت بیان کرتا ہے، او ینصبہ، یا اس کی نسبت بیان کرتا ہے، او یصفہ، یا اس کو وہ صفت اس کی بیان کرتا ہے، بما لا یعرف بہ، جس کے ذریعے سے وہ جانا نہیں جاتا. یعنی راوی کو تو وہ اس کا سکوت تو نہیں کرتا ہے، اس کو ڈراپ تو نہیں کرتا ہے، لیکن ایک ایسا نام، ایک ایسی کنیت، ایک ایسی نسبت یا ایک ایسی صفت بیان کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پہچانا نہیں جاتا، جس کے ذریعے سے وہ پہچانا نہیں جاتا اپنی سوسائٹی میں. کائی لا یعرف، وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کو پہچانا نہ جائے. تو اپنے شیخ کو سند سے حذف کرنے کے بجائے، پہلی میں تسویہ میں تو حذف کیا جاتا تھا، یہاں اب حذف کرنے کے بجائے وہ نام بدل دیتا ہے، کنیت غیر معروف استعمال کر دیتا ہے، یا نسبت غیر معروف استعمال کر دیتا ہے، یا صفت ایسی بیان کر دیتا ہے جس کے بارے میں عوام
واقف نہیں یا عوام جس کا استعمال زیادہ نہیں کرتی، تو یہ اصطلاحی طور پر تدلیس شیوخ کہلاتی ہے، ایسا عمل۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ اس سند کی کڑیاں جو ہے وہ برابر ہوتی ہے، اس میں کوئی کم نہیں ہوتا کیونکہ سکوت نہیں ہے، لیکن پہچان مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ راوی پہ جرح و تعدیل کا معاملہ تب چلتا ہے، تب کامیاب ہوتا ہے جب راوی کا نام سامنے ہو، نسبت، کنیت، اس کی صفتیں وغیرہ سامنے ہوں، تب جا کر ہم راوی کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس کی کو ہی بدل دیا، جب ہم نے اس کلید کو ہی بدل دیا جس کے ذریعے سے، جس کی بنیاد پر ہم جرح و تعدیل کی کتابیں کھول کر دیکھ سکتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو معاملہ ایک شاگرد کے لیے، ایک طالب علم کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ مثال سے ہم اس کو زیادہ واضح سمجھ سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2196، کچھ میں 2198 بھی ہے، لیکن جو میں نے نسخہ استعمال کیا ہے اس میں 2196 ہے۔ تو ابو داؤد بیان کرتے ہیں اپنی سنن میں، حدثنا احمد بن صالح، ہم سے بیان کیا احمد ابن صالح نے، قال حدثنا، تو وہ بیان کرتے ہیں ابن صالح کہ ہم سے بیان کیا عبد الرزاق نے، قال اخبرنا، اور عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابن جریج نے، اخبرنی، قال اخبرنی بعض بنی ابی رافع، کہ مجھے خبر دی بنو ابی رافع میں سے کچھ لوگوں نے، کسی شخص نے، وہ مولا نبی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیان کرتے ہیں ان اکرمہ، جو مولا ہے ابن عباس کا، اور وہ بیان کرتے ہیں ابن عباس سے، قال، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، طلق عبد یزید، کہ عبد یزید نے طلاق دی اپنی عورت کو، جو کہ ابو رکانہ ہے، اور و اخوتہ، ابو رکانہ اور اس کے بھائیوں کا جو باپ ہے، یعنی عبد یزید، تو کس کو طلاق دی؟ ام رکانہ کو، وَنَكَحَ امرأةً، اور شادی کی ایک خاتون سے، من مزینہ قبیلے کی ایک خاتون سے، فجاءت النبی، پس وہ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، پھر یہ لمبی حدیث ہے کہ کیا ہوا، وہ اصل میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ اس نے پہلے عورت کو 3 طلاق دی تھی، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ رجوع کر لیجئے، اس کے باوجود کہ آپ نے 3 طلاقیں دی ہے۔ یہ ایک کافی مسئلہ ہے، معرکۃ الآراء ہے، آج تو فقہا کے درمیان زیادہ ہی اس پہ بحث ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس حدیث کو دیکھ لیں گے، اس حدیث میں ابن جریج ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی بنی ابو رافع میں سے کسی نے۔ تو ابن جریج جو ہے وہ وضاحتاً نام نہیں لیتا کہ کس نے خبر دی، اور ابن جریج، اگر آپ جرح و تعدیل کی کتابیں کھولیں گے، اسماء و رجال کی کتابیں کھولیں گے، تو آپ کو ملے گا کہ ابن جریج جو ہے موصوف بالتدلیس، وہ مدلس راوی ہے، تدلیس کرتا ہے، اور اس کی صفت ہی یہی بیان کی ہے محدثین نے کہ یہ تدلیس کرتا ہے، یہ تدلیس کے مرض میں یہ راوی مبتلا ہے۔ تو یہ اس پہ جرح ہے ابن جریج پہ۔ اور جو بعض بنی ابی رافع وہ کہتا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ وہ وہو محمد ابن عبید اللہ ابن ابی رافع وہو متروک و منکر الحدیث، کہ وہ اصل میں بعض بنی ابی رافع جو ہیں وہ اصل میں محمد ابن عبید اللہ ہے، جو متروک ہے اور منکر الحدیث ہے، یعنی خود محمد ابن عبید اللہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ متروک ہے، وہ منکر الحدیث ہے۔ اس بنیاد پر ابن جریج نے نام بدل دیا محمد ابن عبید اللہ کا۔ محمد ابن عبید اللہ کا نام کیوں بدلا گیا؟ کیونکہ وہ متروک ہے، وہ منکر الحدیث ہے، اور ابن جریج جو ہے وہ خود تدلیس کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر میں وضاحتاً نام لیتا تو سننے والا کہتا کہ یہ تو راوی، یہ تو آپ کا استاد جو ہے قابل بھروسہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بعض بنی ابی رافع میں سے کسی نے۔ تو
نام بدل دیا، صفت بدل دی اپنے استاد کی، تاکہ وضاحت نہ ہو کہ یہ صاحب جو ہے جو حدیث ہم میں بیان کر رہے ہیں یہ کس استاد سے لے کر حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے تدلیس شیوخ کا، جو اس مثال میں جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں آپ وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے التدلیس لماذا، تدلیس کیوں، راوی کیوں مجبور ہوتا ہے تدلیس کرنے میں؟ تو اس کی پہلی مثال ہم نے دیکھ لی کہ ضعف الشیخ، استاد کا ضعیف ہونا۔ تو ہم نے بتا دیا کہ یہاں پر محمد ابن عبید اللہ جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اسی ضعف کی وجہ سے اس کے جو شاگرد تھے ابن جریج، انہوں نے اپنے استاد کا نام بدل دیا۔ تو پہلی وجہ ہوتی ہے کہ راوی کو پتہ ہے کہ اس کا شیخ جو ہے وہ ضعیف ہے اور لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام ہی بدل دیا، غیر معروف نام استعمال کیا۔ دوسری وجہ تأخر وفات الشیخ، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس کی وفات نہیں ہوتی، وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ مثلا کسی شیخ نے 30 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کیا، حدیث بیان کرنا شروع کر دیا، اور وہ 90 سال کی عمر آتے آتے بھی حدیث پڑھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے اساتذہ سے اگر اس نے 100 حدیثیں سنی ہیں تو 90 میں سے 30 کاٹیں گے تو 60 سال وہ وہی حدیثیں بیان کرتا رہے گا۔ اس وجہ سے اس کی حدیثیں جو ہیں، ان کی احادیث جو ہے اس علاقے میں ان کی کثرت ہو جائے گی، ہر ایک بیان کرے گا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، کیونکہ 60 سال کا ایک عرصہ جو ہے وہ بہت ہی طویل عرصہ ہے۔ اور اس بنیاد پر ان کے کچھ طلباء کو یہ بالکل معیوب لگتا ہے کہ اگر وہ بھی جب حدیث کی تدریس شروع کریں، جب وہ حدیث پڑھانا شروع کریں تو وہ بھی اسی راوی سے حدیث لے کر بیان کرے جس سے تمام لوگوں نے لی ہے، اسی شیخ سے حدیث لے کر بیان کرے جس سے اس علاقے میں تمام لوگوں نے لی ہے، اور کثرت روات ہے، کثرت حدیث ہو چکی ہے ان کے احادیث کی اپنے علاقے میں، تو اسی لیے وہ نام بدل دیتے ہیں۔ تو یہ عیب جو ہے یہ ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی مسئلہ ہے کہ طالب علم نہیں چاہتا کہ بار بار وہ اسی کا نام لے جس کا نام سب لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بار بار ہم اسی چیز سے، اسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتے جس سے سب دیتے ہیں، تو ندرت پسندی بھی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نئی چیز پیدا ہو، کوئی نیا نام سامنے آ جائے تاکہ کوئی ایڈیشن نالج جو پائلنگ ہوتی ہے، جو علم کا جو ذخیرہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایڈیشن ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جب ایک شیخ کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے اور کثرت روایت ہو اس سے کسی علاقے میں، تو اس کے شاگرد چاہتے ہیں کہ وہ نام ان کا بدل دے، صفت ان کی ایسی استعمال کرے جن سے وہ جانا نہیں جاتا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صغر سن الشیخ، طالب علم کی ایج زیادہ ہوتی ہے، استاد کی ایج کم ہوتی ہے۔ صغر سن الشیخ جو ہے، سن کہتے ہیں ایج کو، اور اس کی ایج جو ہے شیخ کی وہ کم ہوتی ہے۔ صغر سن الشیخ، ایج جو استاد کی ہے وہ کم ہو اس کے شاگرد سے۔ ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ ایج میں زیادہ ہے، وہ 40 سال کا ہے اور استاد 25 سال کا ہے، تو اس وقت کبھی کبھار شاگرد اپنے استاد کا نام لینے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ استاد کا نام بدل دیتا ہے، غیر معروف نام استعمال کرتا ہے، صفت بدل دیتا ہے، کنیت بدل دیتا ہے، یا وہ اس کی نسبت بدل دیتا ہے۔ تو یہ وجہ بھی بنتی ہے کہ روات اپنے شیوخ کا نام بدل دیتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ جو ہے کثرت الروایہ عن الشیخ، کسی علاقے میں ایج کی وجہ سے نہیں بلکہ اتنی شہرت ہو جاتی ہے کسی استاد کی کہ سب لوگ اسی سے روایت کرتے ہیں۔ ایج اس کی زیادہ نہیں ہے
لیکن شہرت ہو جاتی ہے کسی استاد کی اپنے زمانے میں تو لوگ اسی سے روایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اسی کا ہی نام زبان پہ آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کثرت روایت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ آہستہ آہستہ اس کے نام کے ساتھ مختلف القاب وغیرہ جوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا نام جو ہے غیر معروف بن جائے، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں اس طرح کہ سننے والا سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ اصل میں فلاں شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارے محدثین نے غیر معروف ناموں پہ بھی کام کیا ہے، اور انہوں نے سامنے لایا ہے ان لوگوں کے اصلی نام جن کو غیر معروف ناموں سے ان کے شاگرد یاد کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مدلسین پہ کام ہوا ہے، تدلیس کون کون سے روات کرتے تھے ان پہ کتابیں بنی ہیں، ان کا لسٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ کون کون سے روات تدلیس کرتے ہیں۔ اس امت نے جو کام کیا ہے یقیناً وہ قابل تحسین ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس کس پہلو پہ محدثین نے کام کیا۔ مدلسین کی فہرستیں جمع کی ہے، ان کے حالات جمع کیے ہیں علماء نے کہ یہ کون تھے اور کیوں کیا، کیوں تدلیس کی، کیا وجہ رہی کہ فلاں شخص سے تدلیس کرتے ہیں اور فلاں شخص سے نہیں کرتے، اور جب تدلیس کرتے ہیں تو کیا کیا صیغے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل وضاحت کے ساتھ اس پہ کام ہوا ہے، اور جب کسی شیخ کی کثرت روایت کسی جگہ ہو جاتی ہے تو لوگوں میں کبھی کبھار یہ آر لگتا ہے کہ ریپیٹیشن زیادہ ہو رہا ہے، ایک ہی شیخ کا نام بار بار سب لے رہے ہیں، تو یہ شہرت جو ہے یہ بھی کبھی کبھار وجہ بنتی ہے کہ اس شیخ کا نام چھپایا جاتا ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، حذف نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ رہتی ہے جو ہم نے تدلیس تسویہ میں دیکھی، وہ ہے توہیم علو الاسناد، کہ اگر آپ کی سند میں 10 راوی ہے، اگر آپ ایک راوی کو کاٹیں گے اور اس کے شیخ سے بیان کریں گے اور اس شیخ سے آپ کی بھی ملاقات ہے لیکن آپ نے اس سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، دوسری حدیثیں سنی ہے لیکن یہ حدیث نہیں سنی ہے، تو ایسی صورت میں 10 روات کی سند میں صرف 9 ہی رہیں گے، اور 9 رہ کر آپ حدیث کی سند کو علو بخشیں گے، اس کو بلندی بخشیں گے، کیونکہ جتنے کم روات ہوں گے اتنی سند جو ہے لطائف اسناد میں شمار ہوتا ہے کہ اتنی سند جو ہے معیار کے اعتبار سے اونچی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تصور دینے کے لیے کہ میری سند جو ہے وہ علو اسناد میں شمار ہوگی، تو اس کے لیے بھی روات تدلیس تسویہ سے کام لیتے ہیں۔ اور چھٹی وجہ جو ہے فوات شیء من الحدیث عن شیخ سمع منہ الکثیر، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شیخ سے آپ نے کئی حدیثیں سنی ہیں اور کچھ حدیثیں بھول جاتے ہیں آپ، تو اس وقت بھی راوی چاہتا ہے کہ اس شیخ کا نام وہ وضاحت کے ساتھ نہ لے یا اس شیخ کو کاٹ دے، کیونکہ وہ خود اپنے حافظے پہ اس کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چیزوں کو زیادہ واضح نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کے کمزور حافظے کو کہیں پکڑا نہ جائے، تو اس وجہ سے بھی راوی تدلیس کرتا ہے۔ کبھی کبھار اس کے بغیر بھی کچھ وجوہات ہیں، مثلا سیاسی وجوہات بھی ہیں کہ کبھی کبھار کسی شیخ پر پابندی ہے کہ اس سے کوئی طالب علم روایت نہ کرے۔ ہوئے ہیں ایسے معاملات کہ ہمارے محدثین جو ہے وہ سرکاری عتاب کا شکار ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑا نام ہے اس میں کہ سرکار کی طرف سے ان پہ عتاب ہوا، پھر لوگ پرہیز بھی کرنے لگے ان سے روایت کرنے میں، لیکن لوگوں نے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ کو دین محفوظ رکھنا تھا، اس لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے جو حدیثیں آئی ہیں ایک بڑی تعداد آئی ہے، 40,000 تقریباً ریپیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے مسند احمد میں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوئے کہ جہاں پر وضاحت کے ساتھ نام نہیں لیا جاتا تھا امام احمد ابن حنبل کا، کیونکہ سرکاری عتاب کچھ اس طرح سخت تھا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہے ایک راوی کے ذہن میں، ایک طالب علم کے ذہن میں جب وہ اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، تو یہ وجوہات رہتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کو روایت کرنے میں ایک راوی تدلیس سے کام لیتا ہے۔ حکم و روایت المدلس، مدلس مدلس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ حکم و روایت المدلس، مدلس راوی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس علی اقوال اشہرها قولان، اختلاف کیا ہے علماء نے مدلس راوی سے روایت قبول کرنے میں، کئی اقوال ہے اس میں، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے 2 قول ہے۔ پہلا جو قول ہے رد روایت المدلس مطلقاً، کہ مطلق طور پر ایبسلیوٹلی
کوئی تفصیل نہیں، کوئی فرق نہیں کہ آپ جب بھی کہیں مدلس راوی دیکھیں اور وہ جب روایت بیان کرے تو اس کی روایت کو رد کیا جائے گا، اس کو مسترد کیا جائے گا۔ وَإِن بَيَّنَ السَّمَاء، اگرچہ سما واضح ہو، اگرچہ تحدیث واضح ہو، اگرچہ واضح ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا، بلکہ وہ وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ میرا شیخ فلاں، اس کا نام بھی لے اور پھر وضاحت کے ساتھ بتائے، لیکن اس کے باوجود ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کی تمام احادیث کو مسترد کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن تدلیس نفسہ جر، کیونکہ تدلیس جو ہے وہ بذات خود ایک جرح ہے۔ راوی جب تدلیس کرتا ہے تو یہ اس پہ جرح ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں۔ اگر وہ صحیح بھی بیان کرے، اگر وہ صحیح حدیث بھی بیان کرے تو اس کو رد کیا جائے گا، کیونکہ اس پہ جرح ہے کہ یہ راوی مدلس ہے۔ تو مدلس ہونا بذات خود ایک جرح ہے۔ تو یہ ایک مذہب ہے، وَهَذَا الْقَوْلُ غیر معتمد، اور یہ قول جو ہے غیر معتمد ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شدت ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ محض یہ کوئی دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار کچھ وجوہات ایسی ہے جن کی بنیاد پر راوی تدلیس کرتا ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو اس میں قول ہے جو زیادہ مشہور ہے اور جس کو محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح قول ہے اور اسی کو ترجیح بھی ہے، تو اس میں تفصیل ہے۔ ان صرح بالسماء قبلت روایتہ، اگر تصریح ہو سما کی تو اس کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ اس کی روایت جو ہے، جو وہ حدیث بیان کرے مدلس راوی، کیونکہ اس نے صراحت کی سما کی، جب صراحت ہو گئی سما کی تو اس کی روایت کو لیا جائے گا۔ آئیں ان قال سمعت او نحوہ قبل حدیثہ، یعنی کہ اگر وہ کہے سمعت حدثنی وغیرہ وغیرہ جو الفاظ ہیں جن میں صراحت ہے حدیث بیان کی کرنے کی یا حدیث سننے کی اپنی شیخ سے، تو اس کی حدیث جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ وَإِن لَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاءِ، اور اگر وہ تصریح نہ کرے سما کی، لَمْ تُقْبَلْ روایتہ، اس کی روایتیں جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی، نہیں کی جاتی۔ آئی یعنی ان قال، اگر وہ کہے ان نحوہ لم یقبل حدیثہ، اگر وہ کہے ان عین سے یا ان الف سے، یا وہ کہے قال وغیرہ، تو اس کی حدیثیں جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی، ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ وہو القول الصحیح، اور یہی صحیح قول ہے کہ تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ اگر صراحت ہے تو قبول کیا جائے گا، اگر صراحت نہیں ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ مسلک جو ہے، یہ جو مذہب ہے اس حوالے سے محدثین کا، اسی پہ عمل ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کوشچن مارکس ریز کیے ہیں کچھ لوگوں نے جن پہ ہم ہلکی سی بات بھی کریں گے، لیکن اصل مسلک جو ہے وہ یہی ہے کہ صراحت جب ہو سما کی تو مدلس راوی کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ حکم ہے اس بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس دو وجوہات ہیں، دو پرابلمز ہیں۔ یا تو تدلیس تسویہ ہوگا، تسویہ میں تو حذف ہے، اس لیے اس کو قبول کیا ہی نہیں جائے گا کیونکہ سند متصل نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ وہاں پر صراحت تو ہوگی ہی نہیں، اس لیے جب صراحت ہے ہی نہیں تو حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری جو قسم ہے جس کو ہم نے تدلیس الشیوخ کہا، اس میں تو صرف اوصاف بدلے جاتے ہیں، راوی نے تو اپنے شیخ سے سنا ہوتا ہے لیکن صرف اوصاف بدلے جاتے ہیں۔ جب وضاحت ہو جائے کہ یہ فلاں شیخ ہے اور یہ واضح ہو جائے کہ راوی نے ان سے سنا ہے، تو کوئی اس میں پھر آر نہیں ہونا چاہیے اس حدیث کو قبول کرنے میں، کیونکہ وضاحت ہے، تصریح ہے، تو حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تدلیس کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ بھی ہے کہ کوئی راوی کہتا ہے کہ فلاں شیخ نے ہم سے کہا، فلاں شیخ نے ہماری قوم میں بیان کیا، تو وہ صورتیں جو ہیں وہ اصل میں تدلیس کی ہی قسم ہے، کیونکہ وہاں پر وہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہتا کہ فلاں شیخ نے مجھ سے کہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہم میں آئے اور ہماری قوم کو بتایا۔ ہماری قوم سے وہ اپنے آپ کو بھی شمار لیتا ہے، تو وہاں بھی وضاحت نہیں ہوتی کیا اس نے خود سنا یا اس کی قوم نے سنا اور پھر اس قوم میں سے کسی نے اس کو بتایا۔ تو اسی طرح مختلف قسم کے طریقے اپنائے ہیں محدثین نے
مختلف قسم کے طریقے اپنائے ہیں طالب علموں نے، حدیث کے طالب علموں نے، جب وہ تدلیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال تدلیس ایک ایسی حدیث ہے جو بنیادی طور پر ضعیف ہے، لیکن اگر تصریح ہو، اگر وضاحت ہو کہ سما ہوا ہے طالب علم اور استاد کے درمیان اور وہ واضح بیان کر رہا ہو اپنا سما، تو ایسی صورت میں حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اور بھی کچھ تفاصیل ہیں اس میں، انشاءاللہ تعالی ان کا اگر موقع ملا تو ان کا تذکرہ آگے ہوگا۔ بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ المنار